الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کی کالز اور آپ کی ایس ایم ایس کے ذریعے پوچھے جانے والے سوالات شامل سلسلہ ہوتے ہیں اور مفتی صاحب اس کا الحمدللہ شریعت کی روشنی میں جواب عطا فرماتے ہیں۔ آج بھی آپ کال کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا سوال سلسلے میں شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز کی طرف بڑھتے ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، سونے کا زیور مرد کو پہننا جائز نہیں، بنانے کے حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ جو مردوں کے لیے زیور بنایا جاتا ہے، اسی طرح جن زیورات کا عورتوں کو پہننا جائز نہیں، ان کے بنانے کے حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ 3 سوال ہو گئے ان کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ جن زیورات کا پہننا مرد و عورت کو جائز نہیں، اس کے بنانے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جو زیورات پہننا جائز نہیں تو فقہاء کرام نے اس کو بنانے اور اس کے بیچنے سے بھی ممانعت فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ بیچنے کا حکم جو ہے وہ پہننے کے حوالے سے کم ہے، لیکن پھر بھی منع ہے کہ یہ ان پر مدد کرنا ہے۔ جیسے خاص طور پہ عورتوں کے لیے تو زیورات جائز ہی ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو مرد کو سونا تو حرام ہے، زیور پہننا حرام ہے، تو خاص مردوں کے لیے بنانا اس کو فقہاء کرام نے منع فرمایا۔ ٹھیک ہے، پہننے کی بھی اجازت نہیں مرد پہننے کو، کی بھی اور اجازت بنانے نہیں ہے، کا تو اور آپ نے بنانا بھی منع ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ اگر کسی نے کسی کو یہ کہا کہ تجھ سے اچھا تو شیطان ہے، یا پھر شیطان بھی تجھ سے کم پریشان کرتا ہے، ایسا جملہ کہنا کیسا؟ دیکھیں، اس طرح کے جملے کہنا تو جائز نہیں۔ شیطان جو ہے وہ کسی بھی مسلمان سے اچھا ہرگز نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، چاہے مسلمان کیسا ہی گناہگار صحیح، کیسا بھی صحیح، لیکن مسلمان سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی کو یہ کہنا ہے کہ شیطان تجھ سے اچھا ہے وغیرہ، تو اس طرح کے الفاظ کہنا جائز نہیں۔ یہ انتہائی تنگ آ جاتا ہے تو اس وقت کہا جاتا پھر ہے، بھی شرعی طور پہ کہنا اچھا جائز اسی طرح پھر بچوں کو بھی کہا جاتا ہے نا، بڑا شیطان ہے، شیطانیاں کرتا ہے، تو یہ لفظ وہاں پر بھی، جی تو وہاں پر اس طرح بھی کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ شرارتی بچہ اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن شیطان نہیں کہنا چاہیے۔ شیطان یا شیطانیوں کو لفظ کے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ غلام قاسم قریشی، ضلع مظفر گڑھ، پنجاب سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے تو آپ کی عمر مبارک اس وقت کتنی تھی؟ جی حضور، 40 سال کی عمر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت کے 12 سال بعد جو ہے یہ معجزہ معراج وقوع پذیر ہوا۔ ماشاءاللہ، یعنی 52 سال کی عمر کہی 52 جا سال سکتی۔ عمر کے بعد تقریباً ٹھیک ہے، یہ واقعہ معراج ہوا۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہماری مسجد میں اکثر اوقات خصوصاً جمعہ کے دن مانگنے والے آ جاتے ہیں، کیا مسجد کے اندر ہم ان کو کچھ دے سکتے ہیں، اور مسجد کے اندر سوال کرنا کیسا؟ دیکھیں، مسجد میں سوال کرنا اپنی ذات کے لیے یہ تو حرام ہے، اور حدیث میں اس کی ممانعت بھی آئی ہے۔ لہذا عمومی طور پہ مساجد میں جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ پیشہ ور ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
اور خاص طور پر جس طرح مانگ رہے ہوتے ہیں آپ کا بھی مشاہدہ ہوتا ہے کہ زور زور سے چلا رہے ہوتے ہیں اور نمازیوں کی نماز میں خلل ہو رہی ہوتی ہے. بعض اوقات تو یہ دیکھا ہے کہ نمازی کی آگیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو دینا تو بالاتفاق جو ہے فقہ کرام نے منع فرمایا ہے کہ ایسے کو ہرگز نہیں دے سکتے، اور لہذا اپنی ذات کے لیے بھی سوال نہیں کر سکتے. ہاں اگر کوئی اور جیسے امام صاحب کسی کے لیے اعلان کر دیں گے فلاں جو ہے مستحق ہے مدد جو ہے اس کی مدد کی جائے، تو پھر تو اس کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس طرح ایک وفد آیا تھا، وہ ضرورت مند تھا تو ان کے لیے مدد کا اعلان کیا تھا، تو صحابہ کرام نے ان کی مدد فرمائی. تو اس طرح اگر کوئی اور اعلان کرتا ہے کسی کے بارے میں تو وہ الگ چیز ہے، لیکن کوئی خود کھڑا ہو کر اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کر سکتا. لیکن اس میں جو ہے وہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی جو مساجد مدارس کے لیے جو لوگ چندہ کرتے ہیں وہ بھی تو سوال کرتے ہیں، تو وہ اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کرتے، وہ مدارس کے حوالے سے، طلباء کے حوالے سے، اخراجات کے حوالے سے جو ہے وہ سوال کرتے ہیں. تو اس طرح ان کو دینا جائز ہے. ٹھیک ہے. باقی جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے کوئی سوال کرتا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں، میں فلاں گھر میں بیمار ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، تو ان کو فقہ کرام نے دینے سے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو پیشہ ور ہیں جن کا سوال کرنا جائز نہیں، ان کو دینا بھی منع ہے، اور دینے میں ظاہر ان کی مدد کرنا ہے، تو لہٰذا اس کی اجازت نہیں. باہر جا کر بھی نہیں دے سکتے. باہر اگر واقعی دیکھیں پیشہ ور ہے ٹھیک ہے، اس کو تو تو کہیں بھی نہ دیا جائے. مسجد میں ہو یا مسجد کے باہر، ٹھیک ہے. دونوں صورتوں میں دینا منع ہے. اگر کوئی واقعی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اور مسجد میں کوئی غور و شور و غل وغیرہ نہیں کر رہا، نمازیوں کے کسی نمازیوں کو تکلیف نہیں دے رہا، کوئی اگر اس کی مدد کر دے تو اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بالکل اگر کوئی واقعتاً حاجت مند ہے تو وہ بھی تو مسلمان ہے، تو اس کو بھی شرعی مسئلے پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ مسجد کے اندر یوں کھڑا ہو کر اپنے لیے اعلان نہ کرے. اگر واقعتاً ضرورت پیش ہے اور حل نہیں ہو رہی اور کوئی بھی ذریعہ نہیں بن رہا تو پھر امام صاحب سے نماز سے پہلے عرض کر دیں. امام صاحب سمجھتے ہیں اگر آپ کے حق میں بہتر تو پھر وہ آپ کے لیے اعلان کر دیں گے اور لوگ انشاءاللہ آپ کی مدد بھی کریں گے. لیکن احتیاط دونوں جانب ضروری ہے، شرعی مسئلے پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. لیکن سوال بھی جو ہے وہ صرف مسکین کو جائز ہے، اس کے لیے کھانے کے لیے نہ ہو، پہننے کے لیے نہ ہو، بقدر ضرورت. تو اسی طرح جو شریف فقیر ہو واقعی، وہ بھی فقط اپنی ضرورت کے تحت سوال کر سکتا ہے، بلا ضرورت سوال کرنا اسے بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے. یعنی جیسے بیماری ہے اور یہ علاج کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، تو ایسی ضرورت ہو تو اس صورت میں کر سکتے. ورنہ عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ وہ برسوں سے وہ ماں ہی بیمار ہے، بچہ ہی بیمار ہے، ہر دفعہ وہی اعلان کرتے ہیں، بسوں میں آ جاتے ہیں کہ فلاں بیمار ہے. تو اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھوٹ بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص آئے تھے، اپنے آپ کو سید ظاہر کیا اور کہا کہ میری بچی جو ہے وہ کینسر کی مریض ہے، وہ فلاں ہاسپٹل میں ہے. لوگوں نے، امام صاحب نے اعلان کیا، لوگوں نے اس کی مدد کی. ٹھیک ہے. اب جو ہے مجھ سے پوچھا بھائی اس علاقے میں اور بھی مساجد ہیں یا نہیں، تو میں نے کہا بھی فلاں فلاں جگہ پر ہیں. میرا نام بھی انہوں نے پوچھ لیا. ٹھیک ہے. اور وہاں جا کے وہ اعلان کروا رہے ہیں، امام صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی حضرت سعید بھائی جو ہے میرے ساتھ گئے تھے، میری بچی کو بھی دیکھ کر آئے ہیں. اچھا. وغیرہ وغیرہ کر کے امام صاحب نے کہا پہچانتے، تو انہوں نے کہا واقعی کو مجبور ہے، سعید بھائی بھی دیکھ کر آئے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. تو حالانکہ ایسا کچھ تھا نہیں. صحیح. تو اس طرح بھی کئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی وجہ سے بیچارہ واقعی جو حقدار ہوتے ہیں وہ بھی رہ جاتے ہیں. تو سوچ سمجھ کے ہی دینا چاہیے. خاص کر مساجد میں جس طرح وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، شور و غل کر رہے ہوتے ہیں، انہیں تو ہرگز نہ دیا جائے. واقعی اس کے علاوہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تو انہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر قرآن پاک شریف گرے تو کیا اس کا صدقہ دینا جائز ہے؟ جی، پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا صدقہ ہوگا، یہی سوال. دیکھیں قرآن پاک اگر نیچے تشریف لے آئے، ظاہر ہے غلطی سے اس طرح ہی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں شرعاً تو کوئی کفارہ نہیں، یعنی کوئی گناہ بھی نہیں، غلطی سے اس طرح ہوا ہے، کوئی کفارہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر کچھ دینا چاہتے ہیں اپنے حسب توفیق، شریعت نے کوئی کفارہ بیان نہیں کیا، ویسی صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، اپنے طور پہ کریں لیکن کوئی کفارہ نہیں ہے. اچھا، میسیجز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ بہت جگہ پر رواج ہے کہ جس جگہ مرد یا عورت کو غسل دیا جائے وہاں پر 3 دن تک چراغ جلاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ ایسا کرنا فضول ہے، بلا وجہ جو ہے وہ چراغ جلانا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آرٹیفیشل جیولری کے حوالے سے سوال کریں کہ اس کا کیا حکم ہے؟ اسلامی بہنوں کے لیے اس کا پہننا جائز ہے، پہن سکتی ہیں، پہن بھی سکتے ہیں. اور
اس کو بیچنا بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میں نے پوچھنا یہ تھا کہ اگر 4 بچے ہوں تو ایک گائے اور ایک بکرے سے کیا چاروں بچوں کا عقیقہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہو سکتا ہے تو پھر ان کا گوشت کیسے تقسیم کرنا ہوگا؟ یعنی کل 8 حصے ہو گئے، تو آپ جی یہ جی، پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ ایک گائے ہوں اور ایک بکرا کیونکہ ایک گائے میں جو ہے زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہوتے ہیں، تو اس طرح بھی عقیقہ ہو جائے گا، ہر بچے کے 2 حصے ہو جائیں گے، اور ایک بچے کا ایسا ہوگا ایک حصہ گائے میں ہوگا، ایک الگ سے بکرا ہو جائے گا، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے اور عقیقہ ہو جائے گا۔ رہا تعلق گوشت کا، تو جس طرح قربانی کے گوشت کا حکم ہوتا ہے وہی حکم سیم عقیقے کے گوشت کا ہوتا ہے، کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے بھی 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے۔ کچا گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں، پکا کر لوگوں کی دعوت بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے اسے ہر کوئی کھا سکتا ہے، والدین، دادا دادی، نانا نانی، کسی کو کھانے کی ممانعت نہیں، سید زادے بھی اسے کھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے پچھلے دنوں ایک سوال پوچھا گیا کہ سید زادے ہیں وہ عقیقے کا گوشت نہیں کھاتے، تو یہ ایک رواج ہے ان کے یہاں کہ جو سید زادے ہوں گے وہ نہیں کھائیں گے۔ دیکھیں، عقیقے کا گوشت بھی قربانی کی طرح ہی ہے، ٹھیک جس ہے طرح قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں سید زادے، تو اس طرح عقیقے کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔ دیکھیں، اب صدقے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ، صدقہ واجبہ میں زکوٰۃ، فطرہ، قسم کا کفارہ، نماز روزوں کا فدیہ، منت وغیرہ، یہ چیزیں اب ظاہر سید زادے استعمال نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو صدقہ نافلہ ہوتی ہے تو ان کے استعمال کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، مزید تفصیلات اگر آپ جاننا چاہیں عقیقے کے بارے میں، کس طرح کیا جاتا ہے، اور بھی کون کون سی جو اس میں معاملات ہیں کرنے چاہیے، کن کا ثواب ملے گا، فائدہ ہوگا، اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اس کے گوشت کو کس طرح تقسیم کیا جائے، کیسے پکایا جائے، کس انداز کا ہونا چاہیے، تو بہت ہی پیارا رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عقیقے کے بارے میں سوال جواب، سوالن جواباً الحمدللہ مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اور بہت ہی آسان فہم انداز کے اندر ان کو بیان کیا گیا۔ تو اس رسالے کو آپ حاصل کریں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے، یا مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو ہدیتاً حاصل کیجئے، انشاءاللہ پڑھیں گے تو فائدہ بھی ہوگا۔ مختلف زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، عقیقے کے بارے میں سوال جواب۔ میسیج کے ذریعے حضور سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا لاؤڈ اسپیکر پر شبینہ پڑھنا جائز ہے؟ لیکن جائز شبینہ تو ہے، ہوتا کیا ہے یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا۔ عمومی طور پہ رمضان المبارک میں آخری طاق راتوں میں یا آخری عشرے میں جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے نوافل میں پڑھا جاتا ہے، کئی جگہ جو ہے 5 طاق راتوں میں ختم کیا جاتا ہے، کئی جگہ 3 راتوں میں، کئی جگہ آخری 10 دنوں میں، تو اس طرح یہ نوافل تراویح کے بعد جو ہے نوافل میں اس کو ختم کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو اس کو شبینہ کہتے ہیں۔ تو شبینہ جو ہے بہتر ہی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پہ نہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے کیونکہ عمومی طور پہ ظاہر شبینہ جو ہوتا ہے وہ رات دیر تک ہوتا ہے، تو اگر تو یہ ہے کہ وہاں اہل محلہ میں سے اگر کسی کے نیند میں کوئی فرق آتا ہو، خلل آتا ہو، یا اور کوئی بیمار ہے، ضعیف ہے، ان کو حرج ہوتا ہو، تو اس صورت میں اس کی اجازت نہیں ہوگی، اور لوگ ویسے بھی اپنے کام کاج میں مشغول ہی ہوتے ہیں، تو لہذا بہتر یہی ہے کہ باہر یہ اوپر کے اسپیکر ہوتے ہیں وہ نہ کھولے جائیں، مسجد کے اندر ہی کے اسپیکر کھولے جائیں، اور تاکہ جو مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جو شبینہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، وہ سن سکیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ پہلے میں نے حج عمرہ کیا، اب میں اپنی والدہ کی جگہ حج عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ والدہ کی جگہ حج اور عمرہ، بہت اچھی بات ہے، انہوں نے ماشاءاللہ جو ہے حج کر لیا ہے اور والدہ کی طرف سے جانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اگر تو والدہ پر یا والد صاحب پر حج فرض تھا اور انہوں نے اگر وصیت کی ہے تو پھر ظاہر حج بدل کروانا ہوگا یا خود کریں، لیکن اگر انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی، عمومی طور پہ وصیت نہیں کرتے، اور ان پر حج فرض بھی تھا، یہ اگر ان کی طرف سے کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بر ذمہ ہو جائیں گے۔ اگر حج فرض نہ بھی تھا تو پھر بھی اگر ان کی طرف سے کریں گے تو یہ سال ثواب کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے عمرہ اگر کرتے ہیں اپنے والدہ کے لیے تو وہ بھی کوئی حرج نہیں،
یہ بھی ایصال ثواب ہی ہے، عمرہ کر کے ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور حج بدل جو ہے اگر آپ خود نہیں کر سکتے، کروانا چاہتے ہیں کسی کو اپنے والدین کی طرف سے یا کسی اور عزیز کے ایصال ثواب کی خاطر حج بدل کروانا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ نے اس کا بھی اہتمام کیا ہے۔ آپ مختلف اوقات میں مدنی چینل پر نمبرز دیکھتے رہتے ہیں، ان نمبرز پر آپ رابطہ کیجئے، اور اگر کسی کی طرف سے حج بدل یا نفلی حج پر کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں، کسی عالم کو بھیجنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام ہے۔ آپ ان سے معلومات لے لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو تفصیلات بیان کر دی جائیں گی۔ یہ نمبرز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ 9 سے 5 بجے تک منڈے ٹو سیٹرڈے آپ اس پر رابطہ کیجئے ان نمبرز پر، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی۔ حج بدل کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ تحیۃ الوضو نفل پڑھتے ہیں، یہ ہر نماز وضو کرنے کے بعد ہر نماز کے ساتھ بندہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ جی حضور۔ دیکھیں وضو کرنے کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں انہیں تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ اب انہوں نے سوال یہ کیا کہ ہر جو ہے نماز میں، ہر نماز سے پہلے ہر وضو کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اگر کوئی مکروہ وقت نہ ہو، یعنی جن اوقات میں نفل پڑھنا منع ہے، تو ان اوقات میں تو نہیں پڑھیں گے۔ اب مثال کے طور پہ جیسا کہ یہ فجر کی کے لیے انہوں نے وضو کیا، تو الگ سے تو ظاہر ہے یہ نفل نہیں پڑھ سکتے، یہ الگ سے نفل نہیں پڑھ سکیں، کیونکہ فجر کا وقت جب شروع ہو جائے تو اب 2 رکعت سنت کے علاوہ کوئی نفل پڑھنا جائز نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مکروہ وقت نہ ہو، مثال کے کوئی زوال کا ٹائم ہوتا ہے یا سورج نکلنے کا وقت یا سورج غروب ہونے کے قریب، تو ان اوقات میں، جن اوقات میں نفل پڑھنا منع ہے ان اوقات میں نہ پڑھا جائے، اس کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ عورتوں کی آئی برو بنانے سے منع کیا جاتا ہے، اس حکم بیان کیا جاتا ہے، جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ بنوائیں تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ ہم باریک نہیں کر رہی بلکہ ہم تو ارد گرد سے صرف فالتو بال صاف کر رہی ہیں، ایسوں کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو ساتھ جو ہے وہ اجازت بھی ایک طرح کی دی جاتی ہے کہ اگر بہت بڑے ہو گئے ہیں، بدے سے معلوم ہو رہے ہیں، تو پھر تھوڑے بہت کاٹنے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگ بعض عورتیں اس طرح یہ کہ ہم تو صرف وہی کر رہے ہیں، حالانکہ بعضوں کا ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایک عادت بنی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی کٹوانا ہی ہے، تو ایسی طور پہ شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے۔ اگر واقعی کسی کے ساتھ مجبوری ہے، حاجت ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے رہنمائی لے لے اور کیفیت بتائے کہ اس طرح کی کیا مجھے اجازت ہے یا نہیں۔ اپنے تئیں جو ہے قیاس کر کے جو ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ عمومی طور پہ ایسا کم ہوتا ہے کہ جس کو واقعی جو ہے وہ آئی بروز جو ہے بنانے کی حاجت ہوتی ہے، عمومی طور پہ فیشن ہی، خوبصورتی کے لیے فیشن کے طور پر ہی کیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ جائز نہیں۔ اگر واقعی ایسی ہیں تو یہ خاتون جن کے واقعی بدنما لگ رہے ہیں، بہت بڑے سے ہو گئے ہیں، بدے سے معلوم ہو رہے ہیں، تو پھر تھوڑے بہت کاٹنے کی اجازت ہوگی۔ ٹھیک ہے حضور۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ نماز پڑھتے وقت واسکٹ اگر پہنی ہو تو کیا اس کے بٹن بند کرنا ضروری ہے؟ واسکٹ وغیرہ پہنی ہو تو اس کے بٹن بند کرنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ بٹن اگر کھلے ہوئے بھی ہوں، کیونکہ نیچے قمیض وغیرہ کرتا تو ہوتا ہی ہے، تو بٹن اگر کھلے ہوئے بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ نماز پڑھتے ہیں فرض نماز میں، اس میں اگر بسم اللہ پڑھ لیں تیسری اور چوتھی رکعت میں تو سجدہ صاحب ہوگا؟ دیکھیں تیسری اور چوتھی رکعت میں، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ سورت کا ملانا واجب نہیں۔ ٹھیک ہے۔ جس طرح الحمد شریف کا پڑھنا فرضوں کی تیسری چوتھی رکعت میں واجب نہیں ہے، اسی طرح سورت کا ملانا بھی واجب نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ نہ ملانا واجب ہو، ٹھیک ہے، ملا سکتا ہے، بلکہ اس کو افضل لکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ امام کے علاوہ عام جو لوگ نماز پڑھ لیں، اگر تیسری چوتھی رکعت میں جان بوجھ کے بھی ملا لیں تو اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو سجدہ سہو کی کوئی حاجت نہیں، جب پڑھنے کی اجازت ہے تو چاہے بھولے سے بسم اللہ پڑھ لی، جیسے وہ انہوں نے سوال پوچھا ہے، اگر پوری سورت بھی پڑھ لی ہو تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال یہ ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں ویسے تو فقہاء کرام نے اس کو مکروہ لکھا ہے کہ نماز میں جو ہے آنکھیں بند کرنا یہ مکروہ ہے، لیکن اگر آنکھیں بند کرنے کی صورت میں اسے خشوع حاصل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ آنکھیں بند کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ افضل ہو۔ ٹھیک ہے۔ لائف انشورنس بیمہ پالیسی لینے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں لائف انشورنس بیمہ پالیسی ناجائز و حرام ہے۔
ٹھیک ہے. انشورنس کے ناجائز اور حرام ہونے کی وجہ ایک تو سود ہے، جیسے لائف انشورنس بیمہ میں کہ آدمی جو ہے 10 سال یا 20 سال کا بیمہ کرواتا ہے، تو اگر اس دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ورثاء کو ایک کثیر رقم دی جاتی ہے، اگر وہ زندہ رہتا ہے تو اسی کو کثیر رقم مل جاتی ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم انشورنس جو لوگ کرواتے ہیں، یہ جو ہر سال جو اس کی قسطیں جمع کرواتے ہیں، پریم جمع کرواتے ہیں، تو یہ قرض ہوتا ہے ان کے پاس، کیونکہ واپسی تو ملنا ہی ہے. اگرچہ وہ کہتے ہیں ہم کاروبار میں لگاتے ہیں، ہم فلاں جگہ خریدتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو وہ شرعی اصولوں کے مطابق نہیں ہوتے. تو اس پر جو زیادتی ملتی ہے وہ سود کے ہی حکم میں ہوتی ہے، لہذا جائز نہیں ہوگا. جی ایک اور کال چلائیے. جامنہ گھر سے ساجد بختار ویس کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ میری آنکھوں کے اندر درد ہے تو پانی نکلتا ہے، تو کیا پانی نکلنے کی وجہ سے میرا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. آمین اللہم. دیکھیں آنکھوں میں درد کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے جو پانی نکلتا ہے یہ ناپاک ہے. ٹھیک ہے. یہ پانی نکلے گا تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا. وضو ٹوٹ جائے گا. جی کپڑوں وغیرہ پر لگیں گے تو کپڑے بھی ناپاک ہوں، تو لہذا اپنے جسم پہ کپڑے جو پہنے اس سے صاف نہ کیا جائے، بلکہ کوئی رومال وغیرہ رکھ لیا جائے الگ سے، اس سے صاف کیا جائے. ٹھیک ہے. تو لہذا احتیاط کریں، اگر نکلتا ہے تو دوبارہ پھر وضو کریں. ٹھیک ہے. مخصوص ایام میں اسلامی بہنیں جو ہیں وہ ناخن کاٹ سکتی ہیں؟ جی ہاں، ناخن کاٹ سکتی ہیں، اس حالت میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کی انگلیاں لگنا ضروری ہیں یا ایک پاؤں کی؟ دیکھیں سجدے کی حالت میں پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ لگنا یہ فرض ہے. 10 انگلیوں میں سے؟ 10 انگلیوں میں سے، چاہے وہ انگوٹھا ہو یا کوئی سی بھی انگلی. جی. ٹھیک ہے. 10 میں سے ایک. ایسا نہیں ہے کہ دونوں پاؤں کی ایک ایک انگلی کا ہو، بلکہ 10 انگلیوں میں سے دونوں پاؤں کی کسی بھی ایک انگلی کا پیٹ لگ گیا تو فرض ادا ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور سنت یہ ہے کہ 10 انگلیاں مڑ کر قبلہ روح ہو جائیں. بالکل ان کو موڑ لیا جائے. ٹھیک ہے. تو لہذا اگر 10 نہیں ہوتی تو کم سے کم 3 انگلیوں کا تو لگانا ضروری ہوگا. اگر کوئی 3 انگلیوں کا نہیں لگاتا جان بوجھ کے، تو ایسی صورت میں نماز واجب العیادہ ہوگی. یعنی سجدے میں ایک رکن کی مقدار بھی اگر دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ نہیں لگتا تو ایسی صورت میں نماز کو لوٹانا واجب ہوگا. اگر بھولے سے نہیں لگا تو ایسی صورت میں آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس مسجد کے فنڈ کے طور پر کچھ پیسے پڑے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کاروبار میں لگائیں تاکہ اس کے منافع سے ہم مسجد کی تعمیر کر سکیں. کیا ہم وہ پیسہ کاروبار میں لگا کر اس سے منافع کما کر مسجد پر لگا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ. مسجد کے لیے فائدہ سوچ رہے ہیں تو کیا کریں؟ یہ ٹھیک ہے، فائدہ تو سوچ رہے ہیں تو پھر اپنی ذاتی مال سے کریں. مسجد کا جو فنڈ ہوتا ہے، یہ چندہ ہوتا ہے، یہ وقف کے حکم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو کمیٹی کے حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس یہ چندہ اگر جمع ہوتا ہے تو ان کے پاس امانت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مسجد کے کاموں کے علاوہ کسی اور جگہ استعمال نہیں کر سکتے، یہ ناجائز و حرام ہے. اپنے کاروبار میں یا ٹھیک ہے مسجد کے لیے بھی کاروبار میں ہرگز نہیں لگا سکتے، اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ کپڑے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیسے پاک کیا جائے گا ناپاک ہو جائے تو؟ کپڑے پاک کرنے کے کئی طریقے ہیں. اب کپڑے کا جو حصہ ناپاک ہوا ہے اس کو 3 دفعہ دھو دیا جائے، اور 3 دفعہ دھو کر ہر دفعہ جو ہے اس کو نچوڑا جائے. ٹھیک ہے. ہر دفعہ اتنی جان سے جو ہے وہ نچوڑنا ہے کہ قطرہ مزید نہ نکلے. ایک تو طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس حصے پر جو ہے نجاست لگی ہوئی ہے اس کو نل کے نیچے بہتے پانی میں جو ہے اتنی دیر تک رکھتے رہیں یہاں تک کہ وہ نجاست جو ہے وہ زائل ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کو یقین ہو جائے نجاست اب زائل ہو گئی ہوگی، تو ایسی صورت میں بھی کپڑا پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بھی امیر اہل سنت کا ایک رسالہ موجود ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ الحمدللہ اس کے احکام بیان کیے گئے، تو آپ اس کو بھی حاصل کریں. اور بہت ضروری ہے اس کے مسائل سیکھنا ہر مسلمان پر کہ جو عاقل و بالغ ہے، کیونکہ نماز پڑھنی ہوتی ہے، کپڑے پاک کرنا نمازی کے لیے بہت ضروری ہے، تو ان مسائل کو بھی سیکھا جائے. سوال پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا بچے کا نام فرشتہ رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، فرشتہ نام نہیں رکھ سکتے. فرشتہ نام نہیں رکھ سکتے، اس لفظ کے ساتھ نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے. پورے سر کا مسح کرنے سے
پورا سر کا مسح کرنا ہے لیکن سردی کی وجہ سے پورے سر کا مسح نہ کیا جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں اگر پورے سر کا مسح کرنا یہ تو سنت ہے، ٹھیک ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، 1/3 جو ہے، 1/4 جی۔ ٹھیک ہے، تو اگر تھوڑا بہت ہی جیسے چوتھائی سر معمولی سا بھی اگر کر لیا جائے تو چوتھائی سر ہو ہی جاتا ہے، تو اگر پورے سر کا کسی نے مسح نہیں کیا، چوتھائی کا کر لیا ہے، تو اس صورت میں وضو بھی ہو جائے گا اور نماز میں ہو جائے گی۔ اگر چاہیے خلاف سنت ہے، سنت یہی کہ پورے سر کا ہی کیا جائے، لیکن اگر کوئی پورے سر کا نہیں کرتا، کم از کم چوتھائی سر کا مسح ہو جاتا ہے تو وضو اور نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو لوگ بات بات پر جادو یا تعویذ کرتے ہیں کیا وہ ٹھیک کرتے ہیں یا گناہ گار ہیں؟ اگر گناہ گار ہیں تو ان کی کیا سزا ہے؟ دیکھیں جو کسی پر تعویذات کرتے ہیں، یہ جادو ٹونا وغیرہ کرتے ہیں، یہ تو ناجائز و حرام ہے، ٹھیک ہے، اور بعض صورتوں میں کفر تک بھی معاملہ چلا جاتا ہے۔ اس میں سخت جو ہے ایسے لوگوں پر وعید آئی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کون شخص جادو کرواتا ہے، کون تعویذات کرواتا ہے، یہ تو کوئی کسی کے پاس تو شرعی ثبوت تو ہوتا ہی نہیں۔ عمومی طور پہ دیکھا یہی گھر گھر میں یہ آوازیں اڑتی ہیں کہ بھئی فلاں نے جادو کروا دیا، فلاں نے تعویذات کروا دیا، باقاعدہ نام بھی لے لیتے ہیں کسی جو رشتہ دار کا۔ پریشانی بھی آتی ہے بندش جادو اسی کی طرف اب لے کسی جایا کے جاتا ساتھ تھوڑی سی انبن ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے خاندان میں، تو اسی کی طرف ذہن جاتا ہے اور بعض اوقات نام بھی ظاہر کر دیتے ہیں، تو یہ شرعی طور پہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ان کے پاس کوئی شرعی ثبوت تو ہے ہی نہیں۔ وہ اگر ان سے کہا جائے شرعی ثبوت پیش کریں کہ فلاں شخص نے یہاں پہ جادو کروایا، فلاں شخص نے یہاں پہ تعویذات کروائے، حالانکہ نہیں ہوتا، بس وہ ہم نے دیکھا ہے کہ فلاں کے پاس جاتا ہے، وہ فلاں کے بھائی ہو سکتا ہے اپنے علاج کے لیے جاتا ہو، تو لہذا کسی پر اس طرح الزام لگانا شرعی طور پر جائز نہیں، لیکن اگر کوئی واقعی اس طرح کرتا ہے تو ناجائز و حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بالکل اجازت نہیں۔ ایک اور کال چلائیے گا حضور۔ میرا نام محمد طاہر اتاری۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کوئی جانور مر جائے اس کو دفن کرنا چاہیے یا پھینک دینا چاہیے؟ جی، جیسے کبوتر گھر میں پالا ہے وہ انتقال کر جائے، تو مرغی ایسی مر صورت جائے، میں اس کو جو ہے وہ پھینک دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، عمومی طور پہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں تو وہاں کسی کو تکلیف وغیرہ نہ ہو تو وہاں پھینک دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا نکاح کے بعد لڑکا اپنی منگیتر سے، اب تو وہ منگیتر نہیں رہے گی لیکن ان کا سوال ہے کہ منکوحہ سے، جی منکوحہ سے فون پر بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، نکاح کے بعد تو بات چیت کر سکتے ہیں، اس ٹھیک میں ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ زوجہ ہیں، بیوی ہیں۔ ٹھیک ہے، کی جا سکتی ہے۔ جی، ایک اور کال چلائیے گا۔ جی، میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ میں کھلوایا ہوا تھا، اکاؤنٹ میں بینک میں اس میں سود کی رقم بھی شامل ہے، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ مطلب میں اس رقم کو اب کیا کروں؟ دیکھیں بینک میں ایسا اکاؤنٹ کھلوانا ہی جائز نہیں جس میں نفع ملے، توبہ کریں پہلے تو لہذا اس توبہ کریں اور اکاؤنٹ کو ختم کروائیں۔ ٹھیک ہے، صرف کرنٹ اکاؤنٹ جس میں کسی طرح کا نفع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، صرف وہی کھلوا سکتے ہیں۔ اب اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے ہیں تو اولاً تو نکالے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اکاؤنٹ میں ہی رہنے دیں، اپنا دوسرا اکاؤنٹ کھلوا دیں۔ لیکن اب کسی نے لے لی ہیں یا لے کر استعمال کر لی ہیں تو اس پر لازم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور جتنی رقم سودی رقم ہے وہ بغیر ثواب کی نیت سے جو ہے وہ صدقہ کر دے، کسی شریف فقیر مستحق زکوٰۃ کو دے دے۔ ٹھیک ہے۔ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کبھی میری ایک آنکھ اور کبھی میری دونوں ہی آنکھیں پھڑکتی ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس سے کوئی شرعی کوئی معاملہ ہے اس کے حوالے سے؟ آنکھیں پھڑکنے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی بدشگونی بھی نہیں لینی چاہیے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں آنکھیں پھڑکنا اچھا نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کون سی ایسی شرعی اجازتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے عورت اپنے گھر سے نکل سکتی ہے؟ بلا وجہ شرع نہیں نکلنے دیتے، تو شرعی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں شرعی وجہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، عورت کو گھر سے جو ہے با پردہ نکلنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جبکہ شوہر بھی اجازت دیتا ہو نکلنے کی۔ کسی جائز جگہ بھی جا رہے ہیں لیکن شوہر کی اجازت جو ہے وہ پھر بھی ضروری ہوگی۔ ہاں، عورت جو ہے ہفتے میں ایک دن، جو شادی شدہ عورت ہے، اپنے میکے میں اپنے والدین سے ملنے کے لیے جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، دن میں، اگرچہ شوہر اجازت نہ دے، لیکن رات رکنے کے لیے جو ہے وہ شوہر کی اجازت ضروری ہوگی۔ تو اس طرح اپنے والدین کے ہاں جا رہی ہے یا واقعی کوئی علاج کے لیے جا رہی ہے یا علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہے، پردے کی رعایت کے ساتھ جا رہی ہے، تو ان صورتوں میں جانے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں قرآن پاک پڑھوں گا، تو اب کیا خود سے ختم قرآن پاک کرنا ہوگا یا کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں؟
वैसे तो अलबत्ता शरई तौर पे ये लाजिम नहीं होगा, तो अगर ख़ुद भी करना चाहें, किसी से करवाना चाहें तो कोई हरज नहीं। ठीक है, इसने जो कहा मैं पढ़ूंगा तो इस पर लाजिम नहीं, लाजिम नहीं है इस हवाले से। ठीक है जी, एक और कॉल चलाइए। मगरिब की इसका टाइम कब तक होता है? मगरिब की नमाज का वक्त गालिबन पूछना चाह रहे हैं। मगरिब की नमाज का वक्त जो है वो इशा तक होता है। इशा का वक्त शुरू होने तक मगरिब का वक्त रहता है, लेकिन इतनी ताख़ीर नहीं करनी चाहिए कि सितारे खूब नज़र आएँ, तो ये मकरूह है। ठीक है, सवाल यह है कि औरतों की नमाज मर्दों की नमाज से मुख्तलिफ है, इसके बारे में कुछ इरशाद फरमा दें। देखें, औरतों को बिल्कुल पर्दे में रहने का हुक्म है, और नमाज में जो उनका तरीक़ा है मर्दों से मुख्तलिफ, उसमें पर्दे की ज़्यादा ही रियायत है, और ये तरीक़ा बाकायदा अहादीस से साबित है। यानी मर्दों और औरतों की नमाज में जो फ़र्क है ये बाकायदा हदीस से मौजूद है, साबित है। और इस्लामी बहनों की नमाज नामी किताब अल्हम्दुलिल्लाह मीर अहले सुन्नत की मौजूद है। इसके अंदर भी इस्लामी बहनों की नमाज के हवाले से जो अलग से अहकाम है ख़ास तौर पर वो इस किताब के अंदर मौजूद हैं, और भी जो ज़रूरी अहकाम जो इस्लामी बहनों को सीखने चाहिए इस किताब का हिस्सा है। इस्लामी बहनों की नमाज, ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना से हदियतन भी हासिल की जा सकती है, और दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से डाउनलोड भी की जा सकती है। और ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ़ क्लिप्स देखते हैं, मुख्तलिफ़ जो सवाल जवाब हैं तहरीरी तौर पर उनको देखते हैं, फतावाजात मिलते हैं। वहीं पर बुक लाइब्रेरी भी मौजूद है, और इस तरह की जो फ़िक़ही मौज़ूआत हैं ख़ास तौर पर उन पर भी जो किताबें शाया की गई मकतबतुल मदीना की जानिब से, आप उस बुक लाइब्रेरी के ज़रिए भी पढ़ और उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी। सियाउल आरफीन अरब शरीफ से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि हुजूर अगर कर्ज़ दिया हुआ है या किसी के पास पैसे पड़े हुए हैं कर्ज़ के, तो उसमें ज़कात के हवाले से क्या करना होगा, ज़कात देनी होगी या नहीं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। कर्ज़ दिया हुआ है किसी को कर्ज़ दिया हुआ है तो उस पर भी साल ब साल जो है वो ज़कात वाजिब होती रहेगी, जबकि वो और दीगर रकम मिलाकर साहिब निसाब होता हो। अलबत्ता निकालना जब वाजिब होता है जब वो रकम मिल जाए। ठीक है। अब मिसाल के तो एक को कर्ज़ दिया है, वो अगर 5 साल के बाद लौटाता है तो फिर 5 साल की ज़कात जो है वो इकट्ठी देनी होगी। तो बेहतर ये है कि जो कर्ज़ लोगों को दिया हुआ है, जो हर साल अगर जो ज़कात निकालता है दीगर माल की, तो उनका भी हिसाब लगा ले, जो लोगों को जो उसके पास आने हैं। तो इस तरह उसके लिए आसानी रहेगी, और कल को अगर उसको कर्ज़ मिलता भी है तो मज़ीद उसको ज़कात निकालने की हाजत नहीं होगी, लेकिन हर साल ज़कात उस पर वाजिब होती रहेगी। ठीक है, अदायगी वो हस्बे ज़रूरत जो आपने इरशाद फरमाया उसके मुताबिक। आपसे पूछना यह है कि कितने सोने पर ज़कात वाजिब है, और अगर उस औरत के पास कि जिसके पास सोना है उस सोने के अलावा और कुछ भी ना हो और बच्चे भी हैं उनके, तो अब क्या करेंगे? देखें किसी और हस्बैंड जो हैं वो नहीं है, छोड़ दिया है उन्होंने। ठीक है, 7.5 तोला सोना हो, सोने का निसाब जो है वो 7.5 तोला है। ठीक है। तो 7.5 तोला सोने पर तो ज़कात निकालना फ़र्ज़ होगा। ठीक है। अब वो चाहे उनके पास रकम ना हो, कोई निकालने वाला ना हो, इन्हें शरई हुक्म यह होगा कि सोना बेचकर ही ज़कात अदा करें। ठीक है। अलबत्ता सोना जो है निसाब से कम है, यानी 7.5 तोले से कम है, और उनके पास और किसी किस्म का माल ज़कात नहीं, ना चांदी है ना ज़रूरत से ज़्यादा रकम है, तो ऐसी सूरत में इस सोने पर जो 7.5 तोले से कम सोना है उस पर ज़कात नहीं होगी। ठीक है। कौन सी चीज़ खाने से वज़ू टूट जाता है? कोई भी चीज़ खाने से वज़ू नहीं टूटता। ठीक है। वज़ू अलबत्ता ये है कि ऊँट का गोश्त खाने के बारे में आया कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना मुस्तहब है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ खाने से वज़ू नहीं टूटता। ठीक है। हाँ, अलबत्ता ये कि खाने से मुंह में बू वगैरह जो पैदा होती है उसको ज़ाइल करना ये ज़रूरी होगा नमाज़ पढ़ने के लिए, मस्जिद में दाखिले के लिए। ठीक है। पूछा ये जा रहा है कि अगर कोई बंदा दौरान नमाज भूल जाए, रकातें भूल जाए, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में ज़न्ने गालिब पर अमल करना चाहिए, इन जिस तरफ जहन ज़्यादा जाता है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे तीसरी या चौथी रकात में शक है। ठीक है। अब तीसरी रकात के लिए खड़ा हुआ, अब जहन नहीं, तीसरी या चौथी के एतबार से शक है, तो जिस तरफ जहन ज़्यादा जा रहा है उस पर अमल कर ले। ठीक है। अगर मामला ऐसा है कि कुछ समझ नहीं आ रही, शक वाला मामला है, तो कम पर अमल करें, यानी तीसरी और चौथी में शक है तो उसको तीसरी शुमार करें,
اور اس کو پڑھ لے، تیسری پھر بیٹھ جائے. بیٹھنے کے لیے اس لیے حکم دینا، ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو، ایک رکعت اور ملا کر پھر بیٹھے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے. آدمی اپنا نکاح خود بھی پڑھ سکتا ہے؟ جی اپنا نکاح خود پڑھ سکتا ہے. ظاہر ہے بالکل کر سکتا ہے. نکاح کے لیے ظاہر ہے وہ کسی قاضی کو بلانے کی حاجت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور قاضی صاحب نہیں ہے، کوئی بندہ خود ہی گواہوں کی موجودگی میں شرعی طریقے سے ایجاب و قبول کرتا ہے تو نکاح پھر بھی ہو جائے گا. ہو جائے گا جی. اچھا سوال یہ پوچھ رہے ہیں کیا اثر کی سنتیں جو کہ غیر موقدہ ہیں ان کی جگہ پر کوئی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ ارشاد فرمائیے. بالکل پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. خاص کر سنت غیر موقدہ اور نوافل کی جگہ بہتر یہی ہے کہ آدمی اپنی قضائے عمری کرے تاکہ جلد سے جلد جو ہے وہ بری ذمہ ہو جائے. ٹھیک ہے. سنت موقدہ پڑھتا رہے، سنت موقدہ جو ہے وہ پڑھتا ادا کرتا رہے. جی ایک کال چلائیے. دارالفتہ اہل سنت سے میں نے سوال یہ کرنا ہے کہ بائک چلاتے ہوئے بغیر درد آنکھوں سے بھی پانی نکلے تو وہ بھی پاک ہوتا ہے کہ ناپاک ہوتا ہے؟ تیز ہوا جب چلتی ہے سامنے سے، بائک چلاتے ہوئے اس طرح جو ہے سفر کے موقع پر آنکھوں میں ہوا وغیرہ لگتی ہے، پانی نکلتا ہے تو یہ پانی ناپاک نہیں ہے اور اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ قبر پر مٹی ڈالنا کیسا ہے اور کیا ثواب ملے گا مردہ کو؟ یہ ایک سوال ہے. دیکھیں قبر پر مٹی ڈالنا تو سنت ہے اور سنت کی نیت سے شرعی طریقے سے سنت کے مطابق جو ہے اگر وہ مٹی ڈالے گا تو اسے ثواب ملے گا. ثواب ملے گا. ٹھیک ہے جی ایک کال چلائیے. اچھا میرے بیٹے کا نام عبد الرحیم ہے اور بعض دفعہ گھر والے یا بعض لوگ اس کو رحیم سے خالی رحیم کہہ کر پکارتے ہیں، کیا اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے یا کوئی غلط تو نہیں ہوئی؟ جی حضور. بہتر تو یہی ہے کہ اگر نام عبد الرحیم رکھا ہے تو عبد الرحیم کہہ کر ہی پکاریں، لیکن اگر کسی کو خالی رحیم بھی کہہ دیا تو ناجائز نہیں ہے. جس طرح عبد الرحمن میں کسی کو رحمان کہہ کے پکارنا یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے، حرام ہے. لیکن رحیم خالی یعنی محمد رحیم نام بھی رکھ سکتے ہیں بغیر عبد کے. تو یہاں اگر کسی کو اگر رحیم کہہ کے بھی پکار لیا ناجائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی کا نام ہی عبد الرحیم رکھا ہے تو اسے عبد الرحیم کہہ کر ہی پکارا جائے، اس کے نام کے مطابق ہی پکارا جائے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا الحمدللہ. بہت سارے مسائل کے جو ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہ آتے ہوں، الحمدللہ سلسلے کی برکت سے ہم نے سنے، اور جو پہلے آتے تھے ان کی دہرائی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ساری باتوں کو یاد رکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل اتوار ہے اور ہر اتوار کو الحمدللہ سلسلہ احکام تجارت جو کہ اسی وقت پیش کیا جاتا ہے، جو کہ خاص طور پر جو تجارت کے خرید و فروخت کے بزنس سے متعلق احکام ہوتے ہیں الحمدللہ سلسلے کا حصہ ہوتے ہیں. تو اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے. انشاءاللہ پیر کے دن پھر دوبارہ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ اس وقت پیش کیا جائے گا. آج ہفتہ ہے اور ہر ہفتے کو الحمدللہ عشاء کی نماز کے بعد، جیسا کہ آج کل عشاء کی نماز 8:15 بجے ہے تو 8:45 پر یعنی 8:45 بجے انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جائے گا. آج کا مدنی مذاکرہ امید ہے کہ ہمیں اس کی پہلے ہی دعوت مل چکی ہوگی اور خصوصی طور پر الحمدللہ اس کے اندر دعوت دی جا رہی ہے، اور جن کو ملی ہے ان کو معلوم ہے کہ کس حوالے سے دعوت ہے. تو اگر جن کو نہیں معلوم تو ان سے مدنی عرض ہے کہ کچھ ہی دیر میں جب یہ سلسلہ شروع ہوگا، مدنی مذاکرہ شروع ہوگا، تو اس کو دیکھنے کی نیت فرما لیجئے. خود بھی دیکھیے، اول سے آخر اس میں شرکت کرنے کی، سننے کی نیت کریں. انشاءاللہ عزوجل بے حد ثواب ملے گا، اور بہت ساری وہ باتیں کہ جو ہم جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس مدنی مذاکرے کے اندر ہمیں معلوم ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ